صاحب سردار لطیف خان کھوسا سے ملنے گورنر ہاؤس لاہور پہنچے۔ گورنر کے پولیٹیکل ایڈوائزر تنویر بٹ نے استقبال کیا۔ گورنر تیار ہو کر حشاش بشاش ملے۔ دور افتادہ ڈیرہ غازی خان سے وکالت شروع کی۔ آپ میں وہ کیا خوبی ہے جس نے گورنر پنجاب کے عہدے تک پہنچا دیا؟ یہ خالصتاً میں سمجھتا ہوں بی بی شہید اور میری پارٹی اور آصف علی محترم آصف علی زرداری صدر پاکستان، یہ ان کا مجھ پر جو اعتماد ہے۔ بار سیاست میں بہت سرگرم رہے، 3 بار ملتان ہائی کورٹ بار کے صدر رہے اور 15 سال تک پاکستان بار کونسل کے رکن رہے۔ بھرپور وکالت میں سے سیاست کے لیے وقت کیسے نکالتے تھے؟ واقعی مصروف وکیل کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ میں نے وکالت کو عبادت سمجھ کے کیا ہے، اور کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا کہ ہم 2 بجے سے پہلے 3 بجے سے پہلے رات کو دفتر سے آتے ہوں، اور صبح پھر 7-8 بجے دفتر میں ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وکلاء کی سیاست تھی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری وکالت کا ہم نے اس کو حصہ تصور کرتے ہوئے وکلاء پالیٹکس میں بار کی سیاست میں نے حصہ لیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے وکیل رہے، کیا اسی وکالت کے انعام میں سینیٹرشپ ملی تھی؟ وہ بہت میرٹ کا خیال رکھتی تھی، اور وہ میں سمجھتا ہوں بی بی صاحبہ کا یہ تھا کہ وہ جو شخص وہ سمجھتی تھیں کہ یہ محنتی ہے، یہ ڈیلیور کرتا ہے، لائلٹی ہے، اور یہ ہمارا جو ہے پارٹی کو بھی فروغ دے گا، ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا، اس ادارے کو بھی جو ہے فعال طریقے سے اس میں اپنی جو ہے پارٹی کے موقف کو بیان کرے گا۔ 2008 میں اٹارنی جنرل آف پاکستان بنائے گئے، مگر مستعفی ہونا پڑا۔ اندرونی وجہ کیا تھی؟ بیہائنڈ دا سین بات ہوئی، اس میں یہ ہوا کہ شاید ان کی خواہش تھی کہ مجھے یہاں سے بھلے مجھے وزیر اعظم ہی کیوں نہ بنا دیا جائے، تو مجھے پھر وفاقی وزیر کا سٹیٹس دیا گیا۔ اس کے کہنے پر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ سیغہ راز میں ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے، اشاروں کنایوں میں بات کریں تو بہتر ہوتا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وفاقی مشیر بنائے گئے، مگر وہاں بھی مطمئن نہ ہوئے، کیوں؟ مجھے بیوروکریسی نے چلنے ہی نہیں دیا، کوئی کام نہیں کرنے دیا، میں بلکہ لکھ کے تھک گیا۔ گورنر صاحب، آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی؟ میں یہاں سینٹ اینتھنیز میں پڑھا ہوں، اس کے بعد سینٹرل ماڈل میں، پھر میں جو ہے گورنمنٹ کالج لاہور میں ڈی جی خان میں بھی میں پڑھا، اور کچھ عرصہ میں ابو جس طرح ٹرانسفر ہوتے تھے تو میں پھر کچھ عرصہ ملتان بھی رہا۔ 1.5 سال سے گورنر پنجاب ہے، اس عرصے میں کون سے بڑے کام کیے جنہیں یاد رکھا جائے؟ میں نے یونیورسٹیز کو، ساری چانسلرز کو، وائس چانسلر کو اکٹھا کر کے میں نے انہیں ایک کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ویژن دیا ہے، اور میں نے کہا ہے کہ یہ نظام تعلیم جو ہے یہ فرسودہ ہے، اس سے ہم جو ہے اپنا مستقبل کے تقاضوں پر پاکستان کے معمار جو نکالیں گے، یہ پاکستان کی خدمت اس انداز سے نہیں کر سکتے جس عظمتوں کا تصور جو ہے وہ قائد اعظم یا قائد جمہوریت ذوالفقار علی بھٹو نے کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی اور گورنر نے جس طرح سے میں ہیئرنگ دے کر، ایک تو ہیئرنگ صرف دینا مقصد یہ نہیں ہے میرا، میں کہ ان کو ریلیف دیتا ہوں ساروں کو، اومبڈسمین کے فیصلوں کے، جتنے ایڈمنسٹریٹو یہاں کسی کے ساتھ کمپلینٹس ہوتی ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، وہ پہلے اومبڈسمین کے، اس کے بعد میرے پاس اپیل آتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما تسنیم قریشی نے خصوصی ملاقات کی۔ مسلم لیگ کاف کی رہنما سمینہ خاور حیات بھی ملنے آئی۔ رحیم یار خان کے لیے روانہ ہوئے، راجہ ریاض بھی ہمراہ تھے۔ برسوں سے گورنر اور وزیر اعلیٰ میں حکومت پنجاب کے جہاز کے معاملے پر کھینچا تانی ہو رہی ہے، یہ سنجیدہ معاملہ اب کہاں تک پہنچا ہے؟ بنیادی طور پر جہاز جو ہوتے ہیں یہ گورنر کے نام کے لیے آتے ہیں، تو تبھی ایف بی آر سے اس کو جو ہے ٹیکس سے استثناء ملتا ہے۔ یہ آج بھی رجسٹرڈ گورنر ہی کا پلین ہے، یہ بھی اور ہیلی کاپٹر بھی۔
سلمان تاثیر صاحب کے ساتھ جب کچھ پنجاب کے حکومت کی چپکلش ہوئی تو انہوں نے اس رولز کو بدل کے تو اس کو جو ہے پنجاب حکومت کے تابع کر دیا، وگرنہ یہ ہمارا سٹاف جو جتنا ہے یہ بھی گورنر ہاؤس میں ہی رہا کرتے تھے۔ رکن صوبائی اسمبلی جاوید حسن کے مرحوم بھائی کی فاتحہ خوانی کے لیے ان کے گھر گئے۔ بار ایسوسی ایشن میں خطاب کے لیے پہنچے۔ فوٹوگرافرز ایسوسی ایشن سے حلف لیا۔ جہاز بہاولپور روانگی کے لیے تیار تھا۔ گورنر صوبے کا آئینی سربراہ ہے، اس کی تنخواہ اور مراعات تو بہت زیادہ ہوں گی۔ سہیل، آپ کو حیرت ہوگی کہ گورنر کی تنخواہ 40,000 روپے ہے، وہ بھی میں 2 سال سے ایک پیسہ میں نے نہیں لیا ہے، کیونکہ 40,000 تو آپ کو پتہ ہے میرے ایک مقدمے کے منشیانہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ بطور وکیل آپ کی آمدنی کیا ہوا کرتی تھی؟ بطور وکیل میرا جو میں ٹیکس دیتا تھا وہی لاکھوں میں تھا۔ بطور گورنر تو آپ کی تنخواہ بہت کم ہے، پھر آپ اپنے اخراجات کیسے پورے کرتے ہیں؟ سینٹ کی آپ کے ریکارڈز میں ہے اور آپ کے اخباروں نے لکھا کہ امیر ترین سینیٹرز میں سے، تو میری ایک تو میرا فیملی بیک گراؤنڈ میں بھی مجھے وراثت میں وہ زمینیں بھی ملی، گھر بھی ملے، الحمدللہ والد کی طرف سے بھی مجھے کافی وہ سہل تھا میرا، اور پھر وکالت میں میں نے اسے ملٹیپلائی کیا، جو میں نے لاہور میں نے جو ہے قصور میں پراپرٹیز، میں نے اسلام آباد میں، کراچی میں، میری ملتان میں، اور میرے ہر جگہ دفاتر بھی موجود تھے، اور پاکستان میں شاید اتنے دفاتر کھوسا لا چیمبرز کے کسی کے نہ ہوں جتنے پاکستان میں میرے ہیں بحیثیت وکیل کے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور پہنچے۔ وائس چانسلر یونیورسٹی ڈاکٹر مختار نے استقبال کیا۔ بطور گورنر پنجاب آپ 19 سرکاری اور 22 پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے چانسلر بھی ہیں، کیا یہ عہدہ صرف نمائشی ہے؟ دیکھیں، بالکل بھی نہیں، اس میں جتنی تعیناتیاں ہوتی ہیں وائس چانسلرز کی وہ گورنر کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ سینٹ جو ہائیسٹ باڈی ہوتی ہے ان کی، اس کا پریزائڈ میں کرتا ہوں، جتنے فیصلے لیے جاتے ہیں، جتنی پالیسیز بنتی ہیں، جتنے رولز ریگولیشنز بنتے ہیں، اس کی حتمی منظوری مطلب سینٹ دیتی ہے، جس کی چیئر میں کرتا ہوں، ہیڈ کرتا ہوں۔ چانسلر گورنر ہی کیوں، وزیر اعلیٰ کیوں نہیں؟ گورنر جو ہوتا ہے وہ سیاسی اثرات کے اتنا تابع نہیں ہوتا جتنا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے۔ آپ دھڑلے سے سیاسی بیانات دیتے ہیں، جبکہ گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے۔ آئینی طور پر گورنر کو کتنا سیاسی ہونا چاہیے؟ جی، ایز اے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ میرا کام صرف وہ رپورٹیں لینا، وصول کرنا اور اس پر جو ہے انگوٹھے لگانا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ چیف ایگزیکٹو یعنی چیف منسٹر کی اور گورنر کی گڈ گورننس کے لیے ایک دوسرے کو ضرور مشاورت سپلیمنٹل ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ بطور گورنر کے یہ میرا فرض ہے، یہ بات میں نے لکھ کے بھی چیف منسٹر کو بارہا لکھا ہے، اس میں نے جو ہے یہ ساری چیزوں کا احاطہ کیا ہے۔ سستی روٹی پر اتنا ارب کیوں لگ رہا ہے، آپ کا یلو کیب پہ کیوں ضیاع کر رہے ہیں، آپ جو ہے دانے اسکولوں پر کر رہے ہیں ضائع، اسی طرح آشیانہ جو ہے، اسی طرح جو ہے میں نے نشیمن جو پروجیکٹ ہے اور جو فلائی اوور جو بیانات دیتے ہیں آپ، دیکھیں بیانات پر وہ کئی دفعہ کہتے بھی ہیں، گورنر ہاؤس میں آئے تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تسی تو میں نے گورنر نہیں مندے، وہ پنجابی آپ کو پتا ہے، ہمارے لاہور والے کئی لوگ گورنر کو لاٹ صاحب کہتے ہیں، وہ پرانا زمانے میں لاہوری ٹپکل جو ہوتے ہیں وہ لاٹ صاحب کہتے ہیں۔ تو میں نے ہنس کے کہا، میں نے کہا چیف منسٹر صاحب میں کہا تسی بھی گل سنو، تسی اگر صدر نو نہیں منو گے، وفاق نو نہیں منو گے تو میں وفاق دا نمائندہ، اگر تسی کہو گے میں زرداری نو نہیں مندا صدر پاکستان تے what do you expect? So it has to be reciprocal. صوبے کا مالیاتی کنٹرول تو وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتا ہے، پھر گورنر، بار ایسوسی ایشنز اور تعلیمی اداروں کو
گرانٹس دینے کے لیے گنجائش کیسے نکال لیتے ہیں؟ میں کہیں بھی گرانٹ کی بات کرتا ہوں تو میں جب بھی کہتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو کہ بھئی میں نے اس طرح سے یہ فلان جگہ پہ یہ کمٹمنٹ کی ہے. کیا اب یہ گرانٹس آپ وفاق سے لیتے ہیں؟ ماضی میں تو یہ صوبہ دیا کرتا تھا. ہمارے رویے جو ہمارے پنجاب کے دوست ہیں ان کے کچھ جمہوری رویے نہیں ہیں. ایسی چیزوں پہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اب اگر گورنر ہاؤس کے فنڈز کو سلیش کر دیتے ہیں. کیا گورنر ہاؤس کے فنڈز بھی کم کر دیے گئے ہیں؟ میرا مطلب ہے اس کو انہوں نے سلیش کر دیا ہے، آدھا کر دیا ہے. یونیورسٹی کے مختلف شعبوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی. جدید سائنس لیبارٹریز کا دورہ کیا. آپ دلائل کے بادشاہ ہیں، دوسری طرف آپ جذبات کے شہنشاہ بھی ہیں. دلائل اور جذبات کے ملاپ سے کامیاب عشق تو بہت کیے ہوں گے. دیکھیں ان کا سنگم جو ہوتا ہے دلائل اور جذبات کا، یہ صرف عشق کے لیے نہیں ہوتا ہے. کیا گورا رنگ کالے بال پسند نہیں؟ لیکن وہ تو پاکستانی ہمارا ماشاءاللہ یہ تو حسن ہے پاکستانی. ایک حجاب بھی ہے، ایک حجاب والی خواتین اچھی لگتی ہیں. ایک رکھ رکھو، ایک شرمیلا پن، ایک ڈسٹنس، ایک فاصلہ رکھ کے میں سمجھتا ہوں اسی میں حسن ہے. پودا لگایا. یونیورسٹی کے پول میں کشتی رانی کا لطف بھی اٹھایا. آپ نے 2 شادیاں کی. اس معاشرے میں 2 شادیاں چلانا مشکل تو ہے. جی بالکل مشکل بھی ہے، لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بچے بہت ہم آہنگی سے اور بہت پیار محبت سے، اب سبھی ماشاءاللہ شادی شدہ بھی ہیں اور سبھی اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں. مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ کے خیال میں کیا پاکستان کی قومی زبان اردو ہونی چاہیے تھی یا کوئی اور فیصلہ کیا جانا چاہیے تھا؟ آج ہم اگر عربی کو قومی زبان بنایا ہوتا تو ہم اپنے اوریجن کے قریب ہوتے، ہم اسلامی دنیا کے بہت قریب ہوتے، ہم نماز اور قرآن کو ہم سمجھ رہے ہوتے. آپ پر الزام ہے کہ آپ نے بہت سارے ایڈوائزرز مقرر کر رکھے ہیں. تعجب کی بات ہے کہ ایڈوائزر بیچارے کی نہ کوئی تنخواہ ہے، نہ کوئی اس کے پاس کوئی مراعات ہیں گورنر کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے. وہ بیچارے تو ہمارے پارٹی کے وہ جعلی کارکن ہیں جنہوں نے پارٹی کی بہت خدمت کی، تو ان کو ایک ہم نے سٹیٹس دے کر ایڈوائزر کا. الزام تو درجن بھر کا ہے، مگر آپ کے کتنے ایڈوائزرز ہیں؟ اس وقت تو میرے پاس 4 ہی ایڈوائزرز ہیں. واپس لاہور پہنچے. ایچیسن کے پرنسپل ڈاکٹر حفیظ نے مستقبل کے منصوبوں پر بریفنگ دی. He's very kind-hearted, agar hon to. He's sincere to the party, at least I can say that. A loyal person, hard-working, dedicated, honest, sincere. वो जो fault निकालने लगी हूँ, he misses on his prayers, not all the time, but sometimes, जो कि मुझे नहीं अच्छा लगता. اور ایک وجہ سے میری لڑائی ہوتی. بہت کائنڈ ہارٹڈ ہے. میں نے کبھی نہیں سنا نہ دیکھا کہ کسی کو انہوں نے انکار کیا ہو ہیلپ سے. آج تک نہیں کیا. ان کو جب فون کیا ہے، کوئی
جاننے والوں کے جاننے والوں کے جاننے والوں کو بھی ہیلپ کی ضرورت ہوئی ہے نا، تو یہ ہمیشہ انہوں نے 100% دی ہے. بالکل بیٹیوں کی طرح نہیں ٹریٹ کیا، بیٹا ہی سمجھا ہے. کبھی بھی کسی بات سے یہ نہیں کہا کہ ہاں لڑکی ہو تم آگے نہیں جا سکتی، نہیں یہ نہیں، کچھ بھی نہیں. پورا لا کرایا، اپنے ساتھ پریکٹس کرائی، ہر فیلڈ میں آگے رکھا، فل اجازت دی، اپر ہینڈ دیا، ڈیسیجن میکنگ دی، سب کچھ. فٹنس کے لیے ٹینس کھیلتے ہیں اور روزانہ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں. نون لیگ والوں کو شکایت ہے کہ پنجاب اسمبلی اکثریت سے جو بھی بل منظور کر کے آپ کو بھیجتی ہے آپ اسے مسترد کر دیتے ہیں. میں ہر بل کو میرٹ پر پرکھتا ہوں، اس کی پوری میں جو ہے اس کو سٹڈی کرتا ہوں، اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بل مفاد عامہ کے خلاف ہے یا یہ کوئی بل جو قانون بننے جا رہا ہے، کیونکہ میری اسینٹ کے بغیر وہ قانون نہیں بن سکتا ہے. میں پارلیمان یعنی اسمبلی کا اسی طرح ایک حصہ ہوں جس طرح صدر پاکستان پارلیمان کا حصہ ہے. ان کے دستخط کے بغیر کوئی مرکزی قانون نہیں رائج ہو سکتا. کہا جاتا ہے کہ آپ روڑے اٹکاتے ہیں. نہیں، یہ دیکھیں، اگر ان کا انداز جو ہے ایک بادشاہت کا انداز ہے مغلیہ سلطنت کے، وہ اپنے آپ کو وارث سمجھتے ہوئے وہ کلیکٹیو وزڈم پر یقین نہیں رکھتے اور بیوروکریسی کے ذریعے اپنے من پسند قوانین کو وہ تھوپنا چاہتے ہیں، نافذ کرنا چاہتے ہیں، جو مفاد عامہ کے بھی خلاف ہیں، جو بعض اوقات آئین کی شکوں کے متصادم ہیں، جو وفاق کے قانون کے ساتھ بھی ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو میں کیسے آنکھیں بند کر کے اس پہ انگوٹھا لگا دوں؟ اسے تو اس وقت پنجاب میں چھائے ہوئے ہیں گورنر پنجاب سردار لطیف خان کھوسا، چیف سیکرٹری سردار ناصر خان کھوسا اور سردار ذوالفقار خان کھوسا. ان سب میں سے بڑا کون ہے؟ دیکھیں، ہمارے چیف جو ہیں وہ تو ذوالفقار کھوسا ہیں. ہماری فیملی ایک ہی ہے، خاندان ایک ہی ہے. جب ذوالفقار کھوسا صاحب کے والدین شہید ہو گئے تھے، ان کو قتل کر دیا گیا تھا، تو میرے والد صاحب جو ہے وہ سربراہ تومندار بنے تھے، جو چیف ہوتا ہے ٹرائب کا. تو بلیل، ہماری جو کھوسا کی بلیل پھلی ہے، وہ چیف فیملی. فلم ڈرامے کے شوقین تو ہوں گے، پسندیدہ ایکٹریس کون سی ہے؟ کیٹرینہ کیف اس وقت بہت اچھی ہے، کرینہ کپور بہت اچھی ہیں. دونوں اپنی اپنی تئیں جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی وولٹائل ایکٹریسز ہیں، اور بہت سمارٹ بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں. ان کا کمپلیکشن دیکھیے گا، ان کی رنگت کے علاوہ ان کی مسکان دیکھیے گا، مسکراہٹ دیکھیے گا، ان کا بات کرنے کا انداز دیکھیں، ان کا کلچر دیکھیں، ان کی بہت پرسنالٹی، ان کی ایک دل موہ لینے والی ایک پرسنالٹی ہے. دونوں بہت اچھی ڈانس بہت اچھا کرتی ہیں. کچھ تو فاسٹ بہت زیادہ آئی ہیں. ہم تو خیر اب کیا انجوائے کریں گے، یوتھ بہت انجوائے کرتی ہے. وہ چکنی چمیلی سے لے کر اور پتہ نہیں کون کون سی، وہ بعض اوقات تو they touch upon the limits of vulgarity. موسیقی بھی ضرور اچھی لگتی ہوگی. کون سا گانا اکثر گنگناتے ہیں؟ تیری میں تو پریم دیوانی موہے درد نہ جانے کوئی. پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات راجہ عامر خان کے گھر دعوت کا اہتمام تھا. گورنر نے نماز کی خود امامت کی.